بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یونس پڑھیں گے۔ اس بات توحید اور شرک کی تجدید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید حق والی کتاب ہے، یہ کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے، اس کے سچ ہونے میں شک ہے، تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لائے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ان کے صورتوں جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھا دیں۔ لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیں، آپ حوصلہ کریں، آپ صبر اختیار کریں کہ اگر آپ کی تبلیغ دین سے، دعوت دین سے یہ راہ راست پر نہیں آ رہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا جو کام تھا یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کی دعوت کو دینا، وہ آپ نے کر دیا ہے۔ اب آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے کہ اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے، باقی یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ اس کے بعد آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے جو صبر کی تلقین کی اور تسلی دی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس کو حاصل کلام کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام یعنی بہت زیادہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے بھی انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت کی تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے نہ مانا۔ جو لوگ حق پر تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی لوگ غرق ہو گئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے، جتنے لوگوں نے صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرمائی اور باقی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہود بھی اسی طرح یعنی قوم عاد وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ جن لوگوں نے انبیاء پر جو ہے وہ نبی پر ایمان لے وہ بچ گئے اور باقی غرق ہو گئے۔ اسی طرح قوم موسیٰ وغیرہ جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا یعنی ان کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ تمہارا کام جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اپنا کام کر دیا، ان کو بھی تسلی دی گئی۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی، صحابہ کرام کو بھی تسلی دی گئی کہ تمہارے ذمے جو کام تھا دعوت والا وہ آپ لوگوں نے کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا، لہذا یہ لوگ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں اور تم نے اپنا حق ادا جو ہے وہ پورا کا پورا کر دیا۔ اس کے بعد دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی جو دعا ہے وہ جسمانی اور روحانی امراض کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ایک مستقل طور پر دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اسی لیے متعدد جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی انسان کو سکھایا ہے کہ مجھ سے طلب کیسے کیا جائے۔ تو اس میں دو دعائیں بھی ہیں، جسمانی اور روحانی امراض سے بچنے کی دعا، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد ظالموں سے نجات کے لیے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، وہ اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما، تو ہمیں جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ یہ ہماری سورۃ یونس کی تقریباً جو اس کے اندر جو ہیڈنگز بن سکتی تھیں وہ میں نے مکمل کر دیں۔
اب آپ اس کے صرف اور صرف ایم سی کیوز دیکھ لیں، جو ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیں کہ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ آپ اس کا جواب لکھیں گے مختصر۔ سورۃ یونس کے ابتدائی حروف کیا ہیں؟ الف لام را۔ یہاں پہ میں نے اس کی ہیڈنگ بھی بنائی تھی۔ سورۃ یونس کی ابتدا حروف مقطعات کے لفظ الف لام را سے ہوتی ہے، اور ان کو اپنی زندگی مختصر نظر آئے گی۔ یہ سورۃ یونس کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کے دوسرے پیج پہ پہلے پیراگراف میں ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن مشرکین ان سے اپنے معبودوں سے کیا کریں گے؟ اظہار برات۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اظہار برات۔ ان کے معبود مشرکین سے اظہار برات کریں گے، یہ بھی اسی پیراگراف میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس میں آخرت کو کیا کہا گیا ہے؟ ابدی زندگی۔ ابدی یعنی ہمیشہ والی زندگی۔ اس کا درست جواب کیا ہے؟ ابدی زندگی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورۃ یونس کا نمبر کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا، سورۃ یونس کا ترتیب میں نمبر 10 ہے، یہ آپ کے اجمالی خاکہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ مرکزی مضمون کی باقاعدہ طور پر مرکزی موضوع کی جو ہیڈنگ ہے اسی کو آپ لکھ دیں گے، مرکزی مضمون۔ اس کے بعد سورۃ یونس میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل لکھیں۔ اس کی میں نے باقاعدہ طور پر ہیڈنگ بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید پر تفصیلی دلائل لکھیں۔ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بنیادی مضامین کا جو دوسرا پیراگراف ہے اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو بعد کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل لکھیں۔ بت پرستی کے تردید کے 2 دلائل، یہ پیج نمبر 62 پہ آپ دیکھیں گے، وہاں پہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، اس میں آپ جو ہے وہ بت پرستی کی تردید کے دلائل لکھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا، جہاں پہ میں نے یہ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کی جو ہیڈنگ بنوائی ہے، اسی پیراگراف میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل جو ہے وہ جو بیان کیے گئے ہیں، جو کفار کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اس کی مثل تم ایک صورت بھی لے آؤ، فاتو بصورت من مثلی والی آیت بھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت بھی کوٹ کی، آپ اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی ہے، جو لاسٹ پیراگراف جو میں نے حاصل کلام کے طور پر کہا ہے اسی میں جس انداز میں تسلی دی گئی ہے، آپ وہ پورا پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ اخذ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفصیلی لکھنے کا مکمل طریقہ۔ آپ اگر یہی اپنائیں گے، یہی چارٹ، تو بہترین قسم کا تفصیلی لکھا جائے گا۔ کسی صورت کا تفصیلی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس صورت کا نام لکھیں گے، اس کے بعد اس صورت کا اجمالی خاکہ لکھیں گے، اس کے بعد اس صورت کی اگر وجہ تسمیہ آپ کو آتی ہے وجہ تسمیہ لکھیں گے، اور پھر اس کی فضیلت ہے تو فضیلت، اگر خاصیت ہے تو خاصیت لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا مرکزی مضمون لکھیں گے، اور پھر اس صورت میں آپ مرکزی مضمون لکھنے کے بعد لکھیں گے کہ اس صورت میں درج ذیل مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہر پیراگراف کی ہیڈنگ کے ساتھ بھی آپ ترتیب دیتے جائیں، اور ہیڈنگ دینے کے بعد آپ ایک پیراگراف 2 پیراگراف جو ہے وہ لکھتے جائیں۔ اور اگر اس طرح نہیں لکھ سکتے تو پھر دوسرا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہ ہیڈنگ بنائیں گے کہ اس صورت میں درج ذیل مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں آپ نمبرنگ کر دیں کہ مضمون نمبر 1، مضمون نمبر 2، مضمون نمبر 3، اور جتنے مضامین آپ کو آتے ہیں آپ اتنے آگے لکھتے جائیں گے، آخر میں حاصل کلام لکھ دیں گے یا خلاصہ لکھ دیں گے، تو آپ کا تفصیلی مکمل ہو جائے گا۔ اور اس طرح آپ کی صورت جو ہے وہ آج الحمدللہ ہماری صورت یونس مکمل ہو گئی، اور کلاس 10 کے سلیبس کے مطابق ہماری سورۃ الانعام بھی مکمل ہو گئی ہے، اور سورۃ الاعراف بھی مکمل ہو گئی ہے، اور آج الحمدللہ سورۃ یونس بھی مکمل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔